السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سیاسی اور عسکری قیادت بلوچستان میں موجود دہشت گردی سے نمٹنے کا عزم۔ وزیر اعظم اتفاق رائے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائیں گے۔ کیا سب جماعتیں مفادات سے بالا تر ہو کر ملک کا سوچیں گی؟ قومی اسمبلی میں سانحہ جعفر ایکسپریس پر سیاسی بیان بازی۔ یہ وقت ایک ہونے کا ہے۔ کیا ایک دوسرے پر الزام لگانے سے مسئلہ حل ہوگا؟ اور حکومت کی ممکنہ دعوت پر تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا پارٹی سب گلے شکوے ایک سائیڈ پر رکھ کر دہشت گردی کے لیے مثبت جواب دے گی؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ جعفر ایکسپریس کے ساتھ پیش ہونے والی دہشت گردی کے اندوہناک واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ملک و قوم کے لیے دہشت گردی اور شدت پسندی کی ہر قسم ناقابل قبول ہے، چاہے دہشت گردی اندر سے ہو یا پھر سرحد پار سے۔ اب آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ پوری طاقت سے ایسے عناصر سے نمٹا جائے جو ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے دشمن ہیں۔ بلوچستان میں امن مشن کے لیے آج وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ساتھ ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے۔ امن و امان پر اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں آرمی چیف سمیت اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سانحہ جعفر ایکسپریس پر بریفنگ دی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اب کسی دوسرے حادثے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا، سب جماعتوں سے بات کریں گے اور اے پی سی بھی بلائیں گے۔ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے فیکٹرز ہیں، اس پہ میں نہیں جا رہا۔ یہ وقت نہیں ہے، وہ ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس پر حملہ ملک سے باہر دہشت گردوں کا پلان تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بیرونی قوتیں ملوث تھیں، اور اب جعفر ایکسپریس پر ہونے والے حملے کے تانے بانے بھی ایک بار پھر ہمسایہ ممالک سے ہی مل رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں یہ کلیئر بتا دیا کہ جعفر ایکسپریس پر حملے میں بھارت کا ہاتھ ہے، جبکہ ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے۔ یعنی اس دہشت گردی کے واقعے میں بھی افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ ایک طرف ترجمان دفتر خارجہ نے بلوچستان میں دہشت گردی پر جہاں دو ہمسائے ممالک کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا ہے، تو وہیں دوسری جانب سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس کے رہنما نے جعفر ایکسپریس حملے کا ذمہ دار بھارتی خفیہ ایجنسی رو کو ٹھہرایا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی ادارے بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور رو کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مودی سرکار نے بھارت کو دہشت گردی کا عالمی مرکز بنا دیا ہے۔ بھارت کا احتساب نہ کیا گیا تو اگلا حملہ زیادہ معصوم جانیں لے سکتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ اور سکھ رہنما کے بیان کے بعد ناظرین، پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ عالمی برادری کو اعتماد ملے اور ہمسائے ممالک کی کاررستانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ مکمل انفارمیشن پرووائیڈ کرے۔ آج قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کے خلاف مذمتی قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور کی گئی۔ قرارداد کے متن کے مطابق ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، ملک کی موجودہ سلامتی کی صورتحال پر اب تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پر آنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا کہ عالمی طاقتیں اور پاکستان کے دشمن ہماری نا اتفاقی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم ماضی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان نہ بنانے پر حکومت پر بھی تنقید کی۔ دہشت گردی کا آگ پھر سے جل رہا ہے، مگر جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر وہ یونٹی، وہ پولیٹیکل کنسنسس جو اس وقت ہم کامیاب تھے اپنانے میں، اس وقت ہم وہ کنسنسس آپس میں نہیں بنا سکیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کیا آج اور کہا کہ پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ساتھ ہی تحریک انصاف پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جعفر ایکسپریس واقعے کو لے کر پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کرتی رہی۔
اس جنگ میں اگر اسی طرح ٹوٹل کمٹمنٹ کے ساتھ پوری قوم جو ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑی رہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں فاتح ہوں گے۔ سارے واقعات کو جو بھی 3 دن میں ہوئے، اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا ہے وہ ساری قوم نے وہ پڑھا ہے، اور یہ فوج کی کامیابی کے بجائے کہا گیا کہ یہ دہشت گردوں نے یہ سارے بندوں کو خود چھوڑ دیا۔ خواجہ آصف کے الزام پر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی نے شور کیا اور پروپیگنڈا کرنے والے افراد کے نام بتانے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر جب اسد قیصر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف سانحہ جعفر ایکسپریس پر ایوان کو اعتماد میں لینے کی بجائے پی ٹی آئی پر الزام لگا رہے ہیں، انہیں دہشت گردی واقعے پر استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا، لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے۔ اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ ملک میں ناگہانی آفت ہو یا پھر دہشت گردی، ہم سیاست کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جعفر ایکسپریس واقعے کو اب 2 دن بھی نہیں گزرے کہ سیاسی جماعتیں حساس واقعے کو جو ہے ایک ایشو بنا کر ایک دوسرے پر تنقید کر رہی ہیں۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس کلیئرنس آپریشن کے دوران مارے گئے دہشت گردوں کی تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ٹرین کے ارد گرد ہلاک ہونے والے دہشت گرد جو ہے وہ غیر ملکی اسلحے سے لیس تھے۔ آج بھی دہشت گردی کا یہ سلسلہ تھما نہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے جنڈولا چیک پوسٹ پر دہشت گرد حملہ جو ہے اس کو ناکام بنا دیا، جس میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کی اس لہر کو یہی روکنا ہوگا، ایک بار پھر سیاسی اتفاق کے رائے پیدا کرنا ہوگا۔ جب تک اپنی سیکیورٹی فورسز کی پشت پر پوری قوم کھڑی نہیں ہوگی، اس جنگ میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ تو ناظرین، صورتحال آپ کے سامنے ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وے فارورڈ کیا ہے۔ اگر دہشت گردی کے خلاف ایک کامیابی سے ہم نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے، جو ہمارا رسپانس ہے وہ ایفیکٹو بھی ہو اور ریزلٹ اورینٹڈ بھی ہو، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور خاص طور پر آج جو کچھ ہم نے دیکھا سیاسی میدان میں، جس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوئی، اس کی موجودگی میں کیا واقعی میں ایک پبلک اوپینین بیکڈ انیشیٹو لیا جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں شیخ وقاص اکرم صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب یہ بتائیں کہ اب جو میں تو پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ جب اتنا بڑا ایک جو کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو ایک پولیٹیکل کنسنسس بن ہی جاتا ہے ان جماعتوں میں بھی جو ادروائز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتی ہیں، اور میں اے پی ایس کا اگزامپل دے رہا تھا کہ تب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دھرنا ختم کیا، ساتھ بیٹھے اور نیشنل ایکشن پلان بنا جس کے بعد ہمیں کامیابی ملی۔ میں اس میں نہیں جانا چاہتا شیخ صاحب کہ آج کس نے کیوں کہا اور کیا کہا اور کیوں کہا، لیکن کیا ابھی بھی اگر گورنمنٹ یہ انیشیٹو لے کہ جی آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ایک کانفرنس کرتے ہیں، لیٹس آل اگری آن اے پلان آف ایکشن اگینسٹ ٹیررزم، پاکستان تحریک انصاف کچھ آمادگی کا اظہار کر سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے پہلے ریاکٹ کرنے والی، جیسے یہ واقعہ ہوا سب سے پہلے فوری ہم نے اس کی مذمت کی۔ ہم دعا گو تھے کہ لوگ خیریت سے بازیاب ہو جائیں، اپنے جوانوں کے لیے، اپنے سویلینز کے لیے، اپنے مسافروں کے لیے۔ اور ہم نے، اگر آپ ہماری جو پہلی آفیشل سٹیٹمنٹ آئی جو میں نے خود ریلیز کی ہے میری طرف سے تھی، اگر آپ دیکھ لیں، ہم نے اس میں ایک بڑی بیلنسڈ بات کی اور بالکل دہشت گردوں کو کھلے الفاظ میں کنڈیم کیا، اور ہم نے اس ضرورت پہ زور دیا کہ سب کو جو ہے اپنے جوانوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے لڑ سکیں۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ ناسور ہے کسی بھی قوم کے لیے، اور دہشت گرد ناسور ہے، ان کا ختم ہونا اس ملک کے لیے ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی کو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ادارے، یہ ساری حکومتیں، انہیں جو کام کرنا چاہیے ملک قوم کے لیے اور اس ملک کے رہنے والوں کے لیے، یہ وہ کر جائے۔ یہ پولیٹیکل مار دھاڑ، وکٹمائزیشن، انہوں پھڑو، انہوں کٹو، انہوں مارو، somehow they have lost their focus, somehow they have lost the true vision کہ کس طریقے سے
I know they are installed, I know they are seven, but still they are sitting there. प्रायोरिटीज जो है ये भूल चुके हैं, लेकिन अपनी शेख साहब, एनर्जी ये लगा रहे हैं। ये एक्चुअली जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा था कि आपके ये बयानिए का हिस्सा है और आप मुख्तलिफ अदवार पे आपके लोग ये दोहराते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई पे तनकीद या ऑब्जेक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है कि ऐसे मौके पे जब इतना बड़ा इवेंट अनफोल्ड कर रहा है, उस वक्त फौज पे तनकीद करना या एजेंसीज पे तनकीद करना वो उस मौके पे नहीं बनता, बाद में बेशक करते रहे। ये है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। देखें, हमने हुकूमत पे तनकीद की है, वो जो मैंडेट चोर है उन पे तनकीद की है। अगर आप हमारी पहली स्टेटमेंट देखें, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ थोड़ी देर में, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ मजम्मत है, दुआ की गई है फोर्सेस के लिए, जवानों के लिए, और हुकूमत को उनकी प्रायोरिटीज याद दिलाई गई है कि आप जो है इनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। ये किसी भी मुल्क की अपोजिशन की ये जिम्मेदारी है कि वो चीज़ों को पॉइंट आउट करें। मैं हैरान हूं उन लोगों पे जो आपने भी लफ्ज इस्तेमाल किया, हम पे तनकीद। बलूचिस्तान की हुकूमत नाकाम हो गई है, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पूरी एक ट्रेन अगवा हो गई है, सिविलियंस और फोर्सेस के जवान शहीद हो गए हैं, बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन करके जाने जोखों में डाल के वो लोग जो हैं उनको इन्होंने बाजियाब भी कराया है। तो आई मीन इस मौके पे जो फेल हुई है हुकूमत, वो जो निकम्मे लोग बैठे हैं जो ये कहते थे कि एक एसएचओ काफी है इन दहशतगर्दों को ठीक करने के लिए, मैं हैरान हूं उन अल्लामों पे और उन आइंस्टाइन पे कि वो उन पे तनकीद करने की बजाय पाकिस्तान पे तनकीद कर रहे हैं। इसको फ्रेम करूंगा, देखिए सर मेरी गल सुनो, जेड़ा एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक कि जी एसएचओ ठीक कर लेगा दहशतगर्दी को, इस पे कोई बात नहीं करना चाहता। Nobody wants to condemn नहीं, देखिए वो बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट मैं आपको बता रहा हूं कि जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है वो ये है कि आज के दिन मैं सर मेरा नुक्ता सुन लें सर। काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि इस वक्त ये जो जब क्योंकि इवेंट अनफोल्ड कर रहा है, इस वक्त जितनी तनकीद है वो एक्सक्लूसिवली आप रिजर्व्ड रखें दहशतगर्दों के लिए, और जब वो सारा मामला खत्म हो जाए, सेटल हो जाए, उसके बाद देयर विल बी अ टाइम कि आप दूसरों पे भी तनकीद करें, आप गवर्नमेंट पे भी तनकीद करें, सवाल करें कि भाई ये फेलियर कैसा हो। लेकिन उस वक्त जब आप दोनों पे तनकीद करते हैं तो दहशतगर्दों पे तनकीद डाइल्यूट हो जाती है। ये है काउंटर आर्ग्यूमेंट। नहीं, जो दहशतगर्द है, जो हमारे बच्चों को, हमारे जवानों को, हमारे मुसाफिरों को, हमारे लोगों को मार रहा है, उसके खिलाफ कोई चीज कैसे डाइल्यूट हो सकती है? वो तो मतलब है कि नासूर है, वो तो मार देने चाहिए पकड़ के सारे। उनके लिए तो किसी किस्म का सॉफ्ट कॉर्नर है ही नहीं। उनके खिलाफ तो स्टेट को फुल माइट के साथ आना चाहिए, बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के खुल के आना चाहिए, और हर आदमी को फोर्सेस के पीछे खड़ा होना चाहिए ताकि दहशतगर्दी का कला कमा हो सके। ठीक है, ये इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं। बस अगर यहीं पे अगर खत्म हो जाए, आज आपने अगर यहीं पे बयान खत्म हो जाए बात भाई तो काफी हो। आज आपने असेंबली में तकरीरें सुनी, मैंने सुनी, मुश्तरका एलामिया, उस एलामिया के अंदर क्या हम मौजूद नहीं थे? हम भी मौजूद थे ना। हमने वहां पे देखें, उसमें कोई इस किस्म की बात हुई है? दहशतगर्दी के खिलाफ है। ये जो अता तारड़ ने वो जो गुफ्तगू की कल रात बैठ के, उसका जवाब देना वो जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जिनको छीन के बिठाया गया है उनको हया नहीं आ रही है, वो अपनी नाकामी को कवर करना चाहते हैं इस किस्म के काउंटर प्रोपेगेंडा से, जो पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा सा अगर आगे देखें शेख साहब के, चलें ये तो हो गया, और उस पर सोशल मीडिया पे वो एक लंबी बहस हो जाती है कि जी सोशल मीडिया पे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी रिलेटेड अकाउंट्स, जो ये मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो आपके जिम्मेदार लोग हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन जो पार्टी रिलेटेड अकाउंट्स है वहां से बहुत कुछ हुआ। लेकिन बहरहाल एनीवेज मैं आगे देखता हूं। अब अगर इसके ऊपर एक जॉइंट एक्शन करना हो, जॉइंट पॉलिसी बनानी हो, मिसाल के तौर पर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की जाए और गवर्नमेंट कहे कि जी इस इशू पे आप आके हमारे साथ बैठें, बाकी आपके हमारे इख्तिलाफात जो हैं वो चलते रहेंगे, कैन पीटीआई रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली ऑन दैट? जी, दहशतगर्दी को रूट आउट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो समझती है कि पाकिस्तान की तमाम जमातों को इकट्ठा होके वंस एंड फॉर ऑल हर किस्म की दहशतगर्दी के हवाले से पॉलिसी शेप अप करनी चाहिए, और उसमें हम बिल्कुल जहाँ इस मुल्क के लोगों की मासूम जानों का सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटेगी। नेशनल एक्शन प्लान जब साइन हो रहा था, आपको याद है उस वक्त भी हमारा क्या हालात थे इन लोगों के साथ। इसके बावजूद खान साहब ने जो है नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से उनका क्या किरदार रहा वो भी आपके सामने है।
افسوس یہ ہے کہ انہوں نے وہ نیشنل ایکشن پلان بھی ایک کاغذ کا ٹکڑا بنا کے پھینک دیا. اس پہ کتنی شکوں پہ عمل ہوتا رہا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے فہد بھائی, مجھے بھی پتہ ہے. سو جہاں اس ملک کے بچوں, قوم, عوام کی حفاظت کا, ان کی جانوں کا سوال ہے, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل بڑھ چڑھ کے آگے رہے گی. ہم سب کو کہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہیں اور اس معاملے کے اوپر, اور ہر قسم کی دہشت گردی کسی بھی قسم کی ہو, ونس اینڈ فار آل اس کو جو ہے. یہ بڑی پازیٹیو بات کی ہے شیخ صاحب آپ نے, کیونکہ ابھی جو ایک سینس آ رہی ہے, ابھی آئی ڈونٹ نو کہ ایکچولی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جائے گا, یہ ایک طرح کا سینس آ رہا ہے. اور اس میں اگر جو موقف آپ اپنا رہے ہیں, جو ابھی آپ نے کہا, اس سے تو پھر میں یہ ریڈ کر رہا ہوں کہ آن دس پرٹیکولر ایشو, جس طرح آپ نے اگزامپل دیا کہ 2014 میں بھی عمران خان صاحب دھرنا چھوڑ کر اور آ کر بیٹھے تھے اور نیشنل ایکشن پلان کا حصہ بنے تھے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان 2 کی ضرورت ہے, اور مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا. کہ ایک اے پی سی کرن عمران خان صاحب نو جیل چ لیا جائے اس اے پی سی دے وچ, عمران خان صاحب اس اے پی سی کا حصہ بنے, اگر یہ ریزالو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ اچھا پوائنٹ ہے, یہ اچھا پوائنٹ ہے. یعنی اگر واقعی میں گورنمنٹ نے سیریس دکھانی ہے تو اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کو جوائن کرائیں, بالکل کرائیں. اور ان کیس اگر وہ نہیں ہوتا فار سم ریزنز, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک مثبت رسپانس آ رہا ہے, یہ آپ نے ابھی کہا ہے, اور میرے خیال میں یہ آئی تھنک دس ول بی ریسیوڈ ویری ویل. شیخ صاحب کوئکلی موونگ آن ٹو ون مور. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اس پہ بیان دے چکے ہیں, گوہر صاحب بھی دے چکے ہیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ہاں, تو اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہ ملک کو تو تباہ کر دیا ان لوگوں نے. جے یو آئی کا موقف یہ ہے کہ ان کے تمام تر تحفظات آپ دور کریں گے تو بات آگے چلے گی. تو دیکھیں سر, ان کے تحفظات جو ہیں نا وہ لوکل نیچر کے ہیں, فیوچر ریلیٹڈ ہیں, 2-3 ہیں جو اسد کیسر صاحب کے تھرو وساطت سے ہم تک پہنچ گئی ہیں, وہ قابل حل ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے, وہ کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں ہے. اور اس میں جو ہماری طرف سے سٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری طرف سے اسپیسیفک لوگ جن کا کردار ہے, وہ باقاعدہ طور پہ کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کے حکم پہ اگر یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس اس طریقے سے شیپ اپ ہوتی ہے تو ہمارے لوگ تیار ہیں. سو اٹس آل سارٹڈ آؤٹ, بٹ خان صاحب سے گائیڈنس اور روشنی ہمیں چاہیے. اس پہ چیزیں قابل حل ہیں, کوئی ناممکن چیز نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جب کوئی بھی پولیٹیکل جماعتیں آپس میں اتحاد کرتی ہیں تو جس قسم کی چیزیں وہ رکھتی ہیں یہ وہی چیزیں ہیں. نتھنگ آؤٹ آف دا بلو, نتھنگ آؤٹ آف دا ورلڈ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور آپ کے خیال میں یہ عید سے پہلے ہو جائے گا؟ سر وہ خان صاحب نے ذرا تھوڑی سی ملاقات کھلم ڈھلا کرا دینا. آج بھی سارے لوگ گئے ہیں اور ملاقات نہیں ہو سکی. آج بھی ہمارے لوگ عدالتی احکامات کے مطابق گئے ہیں, ملاقات نہیں ہو سکی. بشرا بی بی کی طبیعت, ان کو کھانا غلط دے رہے ہیں, ان کو کبھی مرچیں زیادہ کر دیتے ہیں, کبھی کم کر دیتے ہیں, ان کو مسلسل بلڈ پریشر رہنے لگ گیا ہے. یہ جیل والے جو ہے نا سر, یہ بالکل ہی وہ احکامات عدالت کے ہوا پہ اڑا رہے ہیں. بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے, خان صاحب سے ملاقاتوں کے حوالے سے یہ مذاق بنائی کھڑے ہیں, کیونکہ یہ چاہتے نہیں کہ وہ الائنس ہو جائے. یہ تھوڑا سا ٹائم ہمارے اسد کیسر کے دوست مل لیں تو یہ چیزیں تو حل ہوئی پڑی ہیں جی, تو ایسی کو بات. اور ٹھیک ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ حل ہوں گی تو آگے چلیں گے, کوئی بات نہیں. مگر خان کی گائیڈنس کے بغیر ہم مطلب یہ کچھ ایسے فیصلے ہیں سیاسی, اس میں خان صاحب کی انپٹ اور خان صاحب کا حکم اور خان صاحب کی آمادگی ضروری ہے. ایز فار پارٹی از کنسرن, پارٹی نے سارٹ آؤٹ کر لیا. اوکے, شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کریں. ناظرین گفتگو آپ سن رہے تھے, پازیٹیو ٹیک اوے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا انیشیٹو لیا گیا اور دہشت گردی کے حوالے سے لیا گیا اور ایک اگر نیشنل ایکشن پلان نما کوئی ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک پازیٹیو رسپانس دے گی. ویل ٹیک اے بریک. واپس آئیں گے تو پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے گی, کیونکہ الٹیمیٹلی تو ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. کیا وہ فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہے, کیا وہ اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وہ انیشیٹو لے سکتی ہے جس سے تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھیں اور ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تیار کریں. اس پہ بات کریں گے, گورنمنٹ کے ایک اہم نمائندہ میں جوائن کریں گے آفٹر دس شارٹ بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. جیسے کہ میں پہلے بات کر رہا تھا کہ جب بھی اس طرح کی کوئی نیشنل ٹریجڈی ہوتی ہے تو پولیٹیکل کنسنسس بنانا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے, اور ہمارے پاس اس کی ایک مثال ہے. 8 سے 11 سال پہلے جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا یہاں پہ چل رہا تھا, اور وہ 126 دن والا دھرنا. تو جب وہ اتنا بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی تو اس کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی, اور کیونکہ دا میگنیٹیوڈ آف دیٹ ایونٹ واز سو بگ کہ وہ دھرنا جو تھا اس کو کال آف کیا گیا, اور پھر
उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम तर लीडर्स आके बैठे और फिर नेशनल एक्शन प्लान बना। अब इस वक्त भी जो दहशतगर्दी की लहर है वो उससे तो ये बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है कि ये मामला जो है ये एकदम थमने वाला नहीं है। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक इस तरह का इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जिससे एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस आए, उसकी बुनियाद पे एक पॉलिसी बने जो कि फिर इस तरीके से एग्जीक्यूट हो कि तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं और खास तौर पर जो पब्लिक ओपिनियन है वो उसके पीछे हो। क्या ये मुमकिन है? आज जो कुछ हमने नेशनल असेंबली में देखा उससे तो लग नहीं रहा, क्योंकि सियासी दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इतना बड़ा जो ये एक टेररिज्म का इवेंट हुआ है बलूचिस्तान में, उसके ऊपर भी अब सियासी इल्ज़ाम तराशी हो रही है। क्या करना चाहिए? हाउ डू वी बिल्ड अ कंसेंसस? क्या ये मुमकिन भी है या अब यानी कि एक इम्पॉसिबल सी बात हो गई है? राना एहसान अफजल साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब ये जो कंसेंसस है, ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी उसकी बनती है। अब मामला ये है कि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है कि इस तरह के इवेंट पर भी लोगों को साथ मिलाना लगता है नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर नामुमकिन भी जितनी नामुमकिन है उससे ज्यादा जरूरी भी है। क्या गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले सकती है? मतलब मैंने तो इस हवाले से कुछ ट्वीट्स भी की थी कि एक प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को एक इनिशिएटिव लेके लोगों को बुलाना चाहिए, आए बैठें, लेट्स गेट टुगेदर, फाइंड कॉमन ग्राउंड, ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हम कुछ एक्शन करें। क्या ये मुमकिन है? देखिए, मेरे ख्याल से कोशिश बिल्कुल हुकूमत करेगी, और जो ये इंसिडेंट हुआ है ये इस चीज़ का तो हम समझते हैं कि वी वांट के कंसेंसस हो, हुकूमत समझती है कंसेंसस हो। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत दावत दे सकती है कि एपीसी हम बुला लें। मुमकिन तौर पे इट इज़ पॉसिबल कि आने वाले दिनों में कि गवर्नमेंट इस तरफ एफर्ट करे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे हट के देखें कि गवर्नर केपीके ने एपीसी बुलाने की कोशिश की केपीके के हवाले से, तो एक जमात उसका हिस्सा नहीं बनी, पीटीआई उसका हिस्सा नहीं बनी। उससे पहले आपने एपीएस की बात की, वो हम एपीसी करना चाह रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, और फिर एपीएस हुआ तो ये रियलाइजेशन हुई कि हमें इकट्ठा बैठना, और शायद अगर एपीएस ना होता तो वो ना आते टेबल के ऊपर। तो इशू क्या है? देखिए, इशू ये है कि जातियात के ऊपर जब आप अटक जाएं, आप फंस जाएं, और आपका जो नैरेटिव भी है वो जाती सेल्फ इंटरेस्ट की बुनियाद पे, और मैं आपको इसके हवाला भी तारीखी भी देना चाहता हूं कि पूरी कौम को ये पढ़ाया गया, सिखाया गया कि ये दहशतगर्दी इसलिए हो रही है क्योंकि हम वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है, हम अमेरिका की वॉर का हिस्सा बने हुए हैं, और अगर हम इससे बाहर निकल आएंगे तो ये जो हमारे लोग जो दहशतगर्दी कर रहे हैं तो ये खत्म कर देंगे, इनको हम रीसेटल कर लेंगे। तो ये बताया गया आवाम को। आज अमेरिका ना इस मुल्क के कोई यहाँ बेसेस हैं उनकी, ना अफगानिस्तान में बेसेस हैं। सिंपलिस्टिक वो एक्सप्लेनेशन थी। तो आज भी यही हो रहा है ना, आज भी आप डाइवर्जन कर रहे हैं, आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर आप नंबर पॉइंट्स को नहीं कर रहे। तो देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं गवर्नमेंट एफर्ट करेगी मुमकिन तौर पे। मुझे नजर आ रहा है कि हम समझते हैं कि हमें एक कंसेंसस बिल्डिंग की तरफ जाना है। वी कुड बी हेडिंग टुवर्ड्स एन ऑपरेशन अगेंस्ट इन बलूचिस्तान अगेंस्ट बीएलए टीटीपी के पहले भी चलते रहे। अब क्या नजर आ रहा है कि ज्यादा स्केल बड़ा हो जाएगा? हाँ, स्केल बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए हमें पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो डेवलप करना है। तो हम वी माइट बी हेडिंग टुवर्ड्स, हम जाएंगे इस तरफ। तो देखते हैं क्या होता है, जमातें कैसे पार्टिसिपेट करती हैं, कैसे नहीं करती। मैं इसलिए इस बात को बार बार रेज कर रहा हूं साहब कि अगर ये ऑपरेशन होता है, ये जिस तरह बात मुझे भी एक्चुअली नजर आ रहा है कि ये कुछ अब एक स्टेप अप होगा, जो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, अब ऑब्वियसली जो स्टेट है वो खामोशी से तो नहीं बैठेगी। जब अगर वो स्केल्ड अप किस्म की एक्टिविटी शुरू होती हैं तो एक तो उसका काइनेटिक एस्पेक्ट है जो मिलिट्री करेगी, लेकिन उसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो आपको डील करना है। गवर्नमेंट तो है और वो करना जरूरी होगा, क्योंकि हमेशा कोनों का फॉल आउट होता है और बलूचिस्तान में बहुत सारी एक सेंसिटिव मामलात हैं जिनको डील करना पड़ेगा। उसके लिए जितने ज्यादा आपके पास आपके साथ लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी आसानी होगी। और बलूचिस्तान में उसके अलग डायनेमिक्स हैं, उसमें JUIF भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन साथ साथ KP में जो कुछ हो रहा है दहशतगर्दी तो वहां भी आज भी हुई है, एक इवेंट हुआ है, उसके लिए आपको PTI को साथ रखना है। एनीथिंग दैट गिव्स यू होप। देखिए,
پاکستانی جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں اور ہوپ یہی ہے کہ سینس پریویل کرے گی. ہماری طرف سے دروازے بند نہیں ہوں گے, دروازے کھلے رہیں گے. وی ول اپروچ آل جماعت, ہم سب جماعتوں کو اپروچ کریں گے. ہم ایپیکس کمیٹی کے فورم ہے, وہاں ہم کے پی کے کو انگیج کریں گے, بلوچستان کی جماعتوں کو انگیج کریں گے. تو ہم تو سمجھتے ہیں ہمارا, دیکھیں یا تو ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم نے پی ٹی آئی کے لیے دروازے, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے. اچھا, ہماری طرف سے تو کوئی نہ نہیں ہے, ہم تو پولیٹیکل کنسنسس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جی آپ نے دروازہ کھول دیا اور آپ نے کہا دیکھو یہ کھلا ہوا ہے, تالا نہیں لگا ہوا, آنا ہے تو اندر آ جاؤ. ایک ہوتا ہے کہ آپ دروازہ کھول کے باہر جائیں, اس کو بازو سے پکڑیں, بولیں یار آؤ میرے ساتھ اندر آ جاؤ. دیکھیں میرے خیال سے آج جو ہے, اگر آپ پیٹریٹ ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو آج تو ویسے ہی سب کو اکٹھے ہو جانا چاہیے. لیکن یہ آج ہمیں وائب نہیں ملی, ہمیں آج سیاست کی جھلک نظر آئی. ہر لفظ میں جو اپوزیشن نے بولا اس میں پوائنٹ سکورنگ نظر آئی, اس کے اندر ریزولوشن نہیں ہمیں نظر آئی. کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. دیکھیں پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا, پھر جب آپ ایک چیز آپ جواب دیتے ہیں تو پھر آپ کو سننی بھی پڑتی ہے, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس وقت نہیں ہونا چاہیے, اس وقت ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. ہم میرے خیال سے ساری جماعتوں کو آفر کریں گے کہ وہ اس چیز اگر اے پی سی ہوتی ہے, اگر یہ انیشل دیا جاتا ہے, جو کہ یعنی میری آئی ہوپ کہ ایسا ہو, اگر وہ ہوتا ہے اور سب کو دعوت دی جاتی ہے اور وہ کانفرنس ہوتی ہے اور پی ٹی آئی نہیں آتی, اس کی ایفیکٹونیس کتنی کم ہو جائے گی؟ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے اکنامک جو ریفارمز ہیں یا جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے خلاف ہی چلتی رہی ہے نا. تھرو آؤٹ 10 مہینے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے ہر ان کا اقدام جو ہے اس نے انسٹیبلٹی پاکستان میں پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو کیا ملک کی اکانومی سٹیبلائز نہیں ہوئی؟ ہو گئی. ملک جو ہے سٹیبلٹی سے آگے گروتھ کی طرف نہیں بڑھ رہا ہے. تو یہاں اگر دیکھیں آج اگر انہوں نے آج 9 مئی کے اوپر ان کو ندامت نہیں دکھا رہے. آپ کے خیال میں مجھے فائنل کوسچن بتائیں کہ یہ جو کل کا ایونٹ ہوا ہے, از دس اے واٹر شیڈ مومنٹ؟ جس طرح اے پی ایس ہوا تھا, آپ کے خیال میں اس کے بعد پوری جو گورنمنٹ ہے, ریاست ہے, اس کی ٹوٹل جو اپروچ ہے ٹورڈز دہشت گردی وہ چینج ہوگی؟ میرے خیال سے یہ آلریڈی اس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ اٹ ول ناٹ بی بزنس ایز یوزول, اٹ کین ناٹ کنٹینیو لائک دس. جو ٹرانس نیشنل ایلیمنٹس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوکل ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں, ان کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان has to come out of it and it has to come out of it today. رانا احسان افضل, بہت شکریہ. میں جوائن کریں گے. ناظرین گفتگو آپ سن رہے ہیں, ایک بڑا نیا چیلنج گورنمنٹ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے, اور لیکن اس کے لیے جو ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس بہت ضروری ہے. یہ ایک کروشل مومنٹ ہے اور اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کی جو صورتحال اس کی نزاکت کو جانتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, اکنالج کرتے ہوئے ایک ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو ہمیں جوائن کریں گے حافظ حمداللہ, جے یو آئی ایف کے اہم رہنما ہیں. اپوزیشن اتحاد کیا ہو رہا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی ابھی بہت سارے معاملات ہیں, وہ کیا ہیں؟ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب حافظ حمداللہ صاحب, جے یو آئی ایف کے اہم ترین رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے. جی حافظ السلام علیکم. اچھا آپ صاحب, یہ جو کچھ بلوچستان میں ہوا اس پہ تو ہم نے پہلے بات کر لی تھی, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جے یو آئی ایف کی باقاعدہ طور پر کوئی تحفظات ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, اور انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان ذکر بھی کیا ہے, جو وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ کی جماعت نے, آپ کو کوئی مثبت جواب آ رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو فہد حسین صاحب, بلوچستان میں جو کچھ 11 مارچ کو ہوا انتہائی دردناک اور افسوسناک اور تشویشناک صورتحال تھی, لیکن یہ تو آج سے نہیں ہے بلوچستان میں, یہ ہم دیکھتے ہیں تقریباً دہائیوں سے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ میں اجلاس ہے, اس اجلاس میں نہ حکومتی بینچوں پر کوئی بولنے کے لیے تیار ہے بلوچستان کے امن و امان اور بلوچستان کے مخدوش صورتحال پر, نہ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کو بولنے دیتا ہے. صرف ایک قرارداد آج پاس ہوئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر ڈیبیٹ ہو جاتا, بحث مباحثہ ہوتا, اس کے اسباب اور عوامل سامنے لاتے, اس کا سولوشن کیا ہے, کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم ایک ہی چیز سوچتے ہیں, ہم پڑے ہیں جتنی بھی سرکاری مشینری ہے وہ سیاسی جماعتوں کے پیچھے پڑے, سوشل میڈیا کے پیچھے پڑے, سیاسی ورکروں اور کارکنوں کے پیچھے پڑے. اس سے تو مسائل نہیں ہو سکتے, مسائل کا حل نہیں نکل سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں بندوق اور بارود سے. آپ خود اندازہ لگائے ادب کے ساتھ
جب وفاقی وزیر داخلہ جب مساخل کا انسیڈنٹ ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد کیا، یہ تو ایک اس ایچ او کی مار ہے، اور وہ بیان جو ہے وہ ظاہر بات ہے بڑا اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. بہت افسوس ہوا. تو لہٰذا افسوس اس بات پر ہے، وہ تو ایک الگ افسوسناک واقعات ہے، لیکن یہ اور تشویشناک اور افسوسناک ہے کہ حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے درباری اسمبلی کے درباری اراکین خود بھی نہیں بولتے اور اپوزیشن کو بھی بولنے نہیں دیتے. دوسری بات جہاں تک آپ نے جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کی بات کی، دیکھیے جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کی پس منظر کو کچھ دیکھنا ہوگا. ہمارے اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ ایسی صورتحال سے ہم گزرے ہیں جس کی وجہ سے تلخی بڑھی ہے، فاصلے بڑھے ہیں، ایک خلیج پیدا ہوئے ہیں. اس خلیج کو کم کرنے کے لیے، فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے اپنے کارکنوں کو بھی مطمئن کرنا ہے اور مطمئن کیا ہے کافی حد تک. لیکن وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اتنا آسان نہیں ہوگا. اور پی ٹی آئی والے بھی بار بار مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں اور مولانا صاحب نے ان کو ویلکم بھی کہا ہے اور مثبت مجالس اور محفلیں لگی ہے سیاسی حوالے سے، جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں وغیرہ وغیرہ. تو جب صورتحال یہاں تک آئی ہے، ابھی آئی ہے اس بات پر کہ کیا گرینڈ الائنس کی طرف جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے تحریک چلائے گی یا نہیں چلائے گی. اس سلسلے میں آپ کی بات صحیح ہے، ہماری جمعیت کی طرف سے ان کو جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو دیے گئے. وہ کیا تحفظات ہیں بنیادی طور پر؟ اس حوالے سے اسد قیصر نے 1 مہینے کے بعد رابطہ کیا، 1 مہینے کے بعد. تو آپ خود اندازہ لگائے اتنی ڈیلے کیوں ہوا، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں. پھر ابھی جو ریسنٹلی 3-4 دن کے بعد جب مولانا صاحب عمرے سے واپسی پر آئے تو ان کا رابطہ سفر کے دوران بھی ہوا تھا، پھر بعد میں بھی. تو پھر ایک بیٹھک ہوئی مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور وغیرہ کے ساتھ. تو جو کچھ بھی تحفظات وہاں ڈسکس ہوئی ہے، تو ایک فریق نے کہا جے یو آئی نے کہ ہم مولانا صاحب سے مشاورت کر کے اس کو اعتماد میں لیں گے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دوسرے فریق نے کہا اسد قیصر اور پی ٹی آئی کی کہ ہم خان کو اعتماد میں لیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. تو جہاں تک تحفظات ہے کہ وہ کیا تحفظات ہے، تو اسی لیے تو سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ سیکریسی ہے، آؤٹ نہیں کرنا ہے. اب صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے جتنی بھی تحفظات ہے ابھی گیند پی ٹی آئی کی کورٹ میں. انہوں نے یعنی وہ مانیں گے جو آپ نے اعتراضات کیے ہیں تو گاڑی آگے چلے گی ورنہ نہیں چلے گی. اگر وہ مانیں گے تو پھر ہم اکٹھے چل سکتے ہیں، اگر وہ نہیں مانیں گے بے شک کامن چیزیں ہیں. اگر وہ آئین کی بحالی ہے، جمہوریت کی بحالی ہے، پارلیمنٹ کی خود مختاری اور سپریمیسی ہے، یہ تو جمعیت علماء اسلام کا روزہ اول سے ڈیمانڈ اور مطالبہ ہے. لیکن دیکھیں نا حضرت، کچھ تحفظات کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے قدر آسان ہو ماننا، لیکن جس طرح ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ یہ جو ماضی ہے یہ تلخ ہے، اور جو آپ کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی اتنے سالوں سے جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو ایک آپس میں جو تعلقات تھے ان میں کتنی کرختگی تھی. تو یہ ایک دم کہنا کہ ٹھیک ہے جی اب ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں وہ ساتھی بن گئے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. تو کیا اس طرح کی بھی آپ کی طرف سے ڈیمانڈ ہوگی کہ جی جو کچھ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت جے یو آئی کے حوالے سے کہتی رہی اس پہ وہ معذرت کریں یا وہ اپنے الفاظ واپس لیں یا کوئی ایسی کمٹمنٹ دیں یا گارنٹی دیں کہ آنے والے دنوں میں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے؟ یعنی پوچھنا میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی آسان سے اعتراضات ہیں یا اتنے ہیں کہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنا طرز سیاست تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا؟ لیکن میرے خیال میں اگر ہم انتہا پہ ہیں تو پی ٹی آئی بھی انتہا پہ ہے. 13 سالہ 14 سالہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری ان دو پارٹیوں کا آپس میں دونوں ایک انتہا پہ تھے، تلخیوں کے انتہا پہ. اب اس کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب کرنا، تو انہوں نے اپنے کارکن کو بھی تسلی دینی ہے کہ ہم کن شرائط کی بنیاد پر اتحاد کرتے ہیں. ہمارے کارکن کی مائنڈ سیٹ اور ان کی ذہنیت بھی ہے کہ ہم کن شرائط پر ان کے ساتھ جا رہے ہیں. تو ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جو سچائی پر مشتمل ہو تاکہ کارکن مطمئن ہو سکے کہ ہم نے جو لڑائی لڑی تھی 14 سال 13 سال لڑائی لڑی تھی، کن نکات کس بنیاد پر ہم نے لڑی تھی، آج ہم نے کیا اچیو کیا کہ ہم اکٹھے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا وعدے کر چکے ہیں، کمٹمنٹ دے چکے ہیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. اور کوئی ایسی جو باتیں ہو رہی ہے کہ اقتدار کا حصہ ہونا یا اقتدار میں شریک ہونا یا ہمیں یہ دینا وہ دینا، یہ سارے جھوٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یعنی کے پی گورنمنٹ میں حصہ داری جو ہے وہ بالکل کوئی نو کے پی گورنمنٹ میں حصہ داری کی کوئی بات ہے.
نہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے کوئی بات ہے، نہ اس اتحاد کی سربراہی کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کو جانا ہے، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ بات صرف اصولوں کی ہے۔ جب ایک کمٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو کیسے کریں گے، کن خطوط پہ کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان جو ایک ٹرسٹ ہے، جو پیچھے آپ کے سپورٹر ہے، میرے سپورٹر ہے، اس ٹرسٹ کو کیسے بحال کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ نہیں آپ نے کوئی ٹائم فریم بھی دیا ہوا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ جواب دیں کو، یا بس آپ نے اب کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے جب آپ تیار ہوں تو آ کے ہمیں بتا دیں؟ یہ ہم نے کہا ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے کہ آپ نے 7 دن میں جواب دینا ہے 14۔ بے شک آپ تسلی سے جا کے مشورہ کریں۔ اور ایسا تو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو، میں فائنلی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کوئی آفر دیے کہ جی مولانا صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کریں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی طرف سے اگر ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہماری طرف سے کوئی ایسا اظہار نہیں کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان سے ملاقات کے لیے جائیں گے۔ وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں دلی انوز دور است۔ ٹھیک، حافظ عبداللہ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ سن رہے تھے، بڑا یہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ جس طرح میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے واقعی میں اپنی جو یہ الائنس بنانے جا رہے ہیں اور اس کو اگر مؤثر رکھنا ہے تو JUIF کے بغیر وہ ناممکن سی بات ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی لچک دکھاتی ہے اپنی پوزیشن میں، اپنی سیاست میں، اپنے موقف میں، اگر وہ مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔